صحابی کون ہے، کسے صحابی کہتے ہیں، صحابیت کی ڈیفینیشن کے اوپر گفتگو ہوگی میرے اور آپ کے درمیان میں ہوگی انشاءاللہ، اور تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ حق کیا ہے جسے آپ نے چھپایا، آپ نے کیوں اس بات کو چھپایا، صحابیت، قرآن کسے صحابی کہتا ہے، اور آپ مؤمنین کی آیات کو کہاں فٹ کر رہے ہوتے ہیں، قرآن نے کس لفظ کو استعمال کیا رسول کے ساتھیوں کے لیے، کون ہے رسول کے ساتھی اور کون ہے رسول کے ساتھی، قرآن مجید ان کو کیا کہہ رہا ہے، وہ صحابی ہیں، کیا لفظ قرآن ان کے لیے استعمال کر رہا ہے اور ہونا کیا چاہیے، اور آپ نے کس چیز کو استعمال کیا تاکہ دوسروں کے قتل کے جواز کے فتوے آپ کو مل سکیں، تاکہ دوسروں کو مارنے کو آپ ثواب کا کام قرار دے سکیں۔ پہلے میں یہ عرض کروں طارق مسعود صاحب، حضرت عمر کی صحابیت پر کہیں قرآن میں کوئی لفظ نہیں ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بلا شک و شبہ ہم اہل سنت کے ہاں معزز ہیں، معظم ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، خلیفہ دوم ہیں ہمارے ہاں، لیکن قرآن میں کہیں پر یہ نہیں آیا کہ عمر الصحابی، کہیں پر قرآن میں نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر کے بارے میں جو آپ نے کہا کہ کوئی شخص ان کی صحابیت کا منکر ہے وہ شخص بھی کافر ہے، کہاں پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی صحابیت کے بارے میں؟ اور جو آیت آپ پیش کرتے ہیں اس آیت کا میں جواب آج آپ کو سامنے دینا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کے اندر سورۃ نمبر 9 سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار۔ اس آیت پہ غور کیجئے، میں نے اس پر مفصل گفتگو کی ہوئی ہے کہ ہجرت کے شب رسول کے ساتھی کون تھے، لیکن بہرحال یہاں پر میں عام فہم انداز کے اندر اس آیت کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ جو اپنے مقتدیوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور یہاں سے آپ جو ثابت کرنا چاہتے ہیں دراصل وہ یہاں پر ثابت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا تنصروه، تم رسول کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ اس آیت کا آپ جب انداز دیکھیں گے تو یہ انداز عتاب ہو رہا ہے۔ عتاب کا مطلب کیا؟ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ رسول کی مدد کرو، اور سورہ توبہ کی اس کو سورہ توبہ میں شروع کی آیات اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید نے کس انداز میں مخاطب کیا ہے، کیسے اس وقت کے معاشرے کے اندر جو رسول کے ساتھی ہیں قرآن ان کو ذکر کر رہا ہے۔ قرآن نے کہا الا تنصروه، تم ان کی مدد کیوں نہیں کر رہے رسول کی، فقد نصرہ اللہ، تحقیق اللہ نے ان کی مدد کی، اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے ان کو نکالا، ثانی اثنین، دو کے دوسرے، دو افراد تھے، دو کے دوسرے کون تھے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے نہیں، جو پہلے ثانیہ اثنین، دو میں سے دوسرے رسول ہیں۔ ہمارے ہاں اشتہارات پر کیا لکھا جاتا ہے؟ ثانی اثنین ابو بکر، ثانی اثنین نہیں ہے، وہ اول اثنین ہونے چاہیے۔ یہاں پر ثانی کس کو کہا گیا ہے؟ رسول کو کہا گیا ہے، ثانیہ اثنین، دو میں دوسرے، دو میں جو اول ہیں وہ کون ہے؟ ہونا چاہیے یہاں پر آپ لکھتے ہیں اول اثنین۔ حضرت ابوبکر کے لیے جو یہ لوگ ٹائٹل لکھتے ہیں ان کے مغز مارے گئے ہیں، یہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لکھتے ہیں ثانی اثنین، وہ ثانی اثنین نہیں ہے، ثانی اثنین اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور انہوں نے ٹائٹل رسول اللہ کا ثانی اثنین کا ٹائٹل اٹھا کر کہیں اور پر رکھ دیتے ہیں۔ ذرا بھی تدبر نہیں ہے قرآن کا، بس کیا ہے فرقہ وارانہ طور پر قرآن کو سمجھنا ہے۔ تو ثانی یا اثنین ہے رسول کی ذات، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، اب غم نہ کھائیں بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها، اللہ نے سکینہ اس ثانی کے اوپر اتارا، وایدہ بجنود لم تروها، اور ایسے فرشتوں کے ذریعے، ایسی طاقت کے ذریعے ان کو مضبوط کیا، ایسے لشکر کے ذریعے، لم تروها، جنہیں تم دیکھ نہیں رہے تھے، یعنی فرشتے وہاں پر اللہ نے اتارے۔ اور یہاں پر کیا روایات کے ذریعے ایک کہانی بنائی جاتی ہے کہ جناب وہ مکڑی نے جال بنا دیا وغیرہ وغیرہ، ادھر قرآن کہہ رہا ہے کہ فرشتے وہاں پہ اتارے گئے، اور ہمارے ہاں روایات کیا کہتی ہیں؟ مکڑی نے جال بنا دیا، یعنی قرآن کی آیات کو بالکل بدل کے رکھ دیا گیا۔ تو بہرحال یہاں پر آپ دیکھیں کہ قرآن مجید نے کہا کہ جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے، جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے، اب یہاں پر جو صاحب کا لفظ ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ صحابیت کے لیے ہے۔ طارق مسعود صاحب کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ عربی زبان کے اندر صاحب ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ صاحب کے لفظ سے یہ دھوکہ نہ دیجئے کہ یہاں پر صحابی مراد ہے، کیونکہ آپ صحابیت کی ڈیفینیشن کیا کرتے ہیں کہ ہر وہ شخص جس نے رسول کو ایمان کی حالت میں دیکھا اسی پر اس کا انتقال ہوا، اگرچہ وہ درمیان میں مرتد ہو جائے، جس طرح کہ ابن حجر اسقلانی نے اس کی تعریف کی ہے۔ تو یہ صحابیت کی ڈیفینیشن آپ کرتے ہیں، یعنی وہ ایک مومن ایمان اس میں لاتے ہیں، حالانکہ صاحب کا لفظ قرآن مجید میں کافر کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کافر کے لیے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھیوں سے کہا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے جیل کے دو ساتھیوں یہ بتاؤ کیا الگ الگ خدا بہتر ہیں یا ایک واحد قہار رب۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اپنے جیل کے ساتھیوں سے کہا ہے کیا وہ مومن تھے؟
کیا وہ مسلمان تھے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ مشرکین تھے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ یا صاحبی السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں. تو صاحب کا لفظ کہیں پر اگر آ جائے تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ اس میں ایمان کی بھی شرط ہو. بتاؤ مجھے قرآن میں کہاں پر ہے کہ صاحب کا لفظ جہاں پر بھی ہوگا اس میں ایمان کا ہونا ضروری ہے؟ پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کے اوپر اس لفظ کا اطلاق کیا ہے. صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کہ جب عبداللہ ابن ابی اس نے مومنین کو یہ تانا دیا، قرآن مجید کے اندر ہے لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل، کہ جب ہم مدینہ لوٹ جائیں گے تو وہاں پر جو معزز لوگ ہیں وہ ذلیلوں کو نکال باہر کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ اجازت دیجئے میں اس منافق کی گردن اڑا دیتا ہوں. آپ نے فرمایا چھوڑ دو عمر اسے، ورنہ لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے اصحاب کو قتل کرتے ہیں. تو رسول اللہ نے اس منافق کو بھی اصحاب کہا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے فی اصحابی 12 منافقا، میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے. تو صاحب کا لفظ کہیں پر اگر آ جائے اس کی کیا تعویل آپ کریں گے کہ صاحب منافق کے اوپر اطلاق کیا ہے رسول اللہ نے؟ صاحب کا اطلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی پر کیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے کافر ساتھیوں کو کہا ہے کہ یہ میرے صاحب ہیں. آپ یہی کہیں گے نا کہ یہاں پر لغوی معنوں کے اندر استعمال ہے. بالکل اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 کے اندر لغوی معنوں کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس میں کسی بھی طرح سے ایمان کا ہونا ضروری نہیں ہے. ایمان یعنی اس لفظ کے ساتھ ایمان ضروری نہیں ہے کہ جہاں بھی صاحب کا لفظ آئے گا تو آپ کہیں کہ اس میں ایمان کا ہونا بھی ضروری ہے. تو لہٰذا یہ جو آپ عوام کو قرآن مجید کے ساتھ بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب قرآن میں لفظ آ گیا تو مجھے بتائیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کے اوپر کیوں اس کا اطلاق کیا ہے؟ کیا اس کے لیے بھی صحابیت والا وہ معنی آپ استعمال کریں گے وہاں پر کہ جو آپ ہر جگہ پر استعمال کرتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کہیں پر یہ نام نہیں ہے کہ صاحب سے مراد یہاں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہے. قرآن میں کہاں ہے اذ یقول لصاحبہ؟ کیا یہ اس طرح ہے اذ یقول لابی بکر لصحابی ابی بکر رضی اللہ عنہ؟ کیا اس طرح یہ لفظ ہے؟ یہاں پر ہے اپنے ساتھی سے کہا. اب یہ ساتھی کون ہے؟ یہ مجمل ہے قرآن میں. مجمل کا کیا مطلب؟ مجمل کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بیان نہیں ہے، شخص کی تعیین نہیں ہے. جب شخص کی تعیین نہیں ہے تو لہٰذا اب قطعیت یہاں پر ختم ہو گئی.